اللہ کے ولی تھے، اللہ سے منواتے تھے۔ گجرانوالہ میں ایک درویش تھے، 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا، میاں غلام رسول صاحب۔ میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پہلا نہیں۔ ابھی میرا جو سفر میں سفر ہوا تھا تاشقند کا، بخارا کا، سمرقند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ، جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ، اندی جان، مرغیلان اگلا شہر، انجیر اگلا شہر، اور فرغانہ کے بعد کوکند۔ یہ سارے سفر زندگی کے۔ آپ سے ایک درخواست ہے، میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا حمص، شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے، اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں، وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں۔ مقام ادب ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے میں نہ کہتا۔ اس میں طاقتور دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی، پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا۔ یہ طاقتور دعا ہے۔ الفاظ، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا، کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا، کہ دشمن کے یہ وار ایک ظاہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے ظاہری وار۔ میں نے آپ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو، شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بندے کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں جس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی، اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا۔ ساری چیزوں کے باوجود روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی، میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کمیر مجھے اذیت دے رہا، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل حل کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا، میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سل کر لیے سارے۔ جب عمل سل کر لیے، اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حفظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا ہے، پکے ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے ہیں، شکلیں مبارک یاد ہو گئی۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا۔ 6 بسم اللہ 5 سوتے پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، اور دل میں، زبان سے نہیں۔ اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر لے۔ بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے
یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں. میں نے عرض کیا زندگی میں کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا طہارو زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے. یہ غسل کریں. اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا. کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں. جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. آپ جب بھی غسل کریں جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے موت تک اس کی قسطیں بھرتے بھرتے زندگی گزر جاتی ہے. اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیر سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے. آپ بھی آئیں. میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا. بڑا گھر پایا. یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں. اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں. بسم اللہ والحمدللہ. اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے تھک جائیں گے. اتنی نیکی. آپ خود سوچیں پتہ نہیں کتنے 70,000 کتنا 1,00,000 کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے. فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا. صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے. آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ. بس یہ بھی پانی کا عمل ہے. ایک پانی کا عمل اور بتاؤں. بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے. ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں. ہاں کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے. گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں. یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے. پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور. یہ پانی کے دوران کا عمل. اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. فرمایا جب پل سے گزرو یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو. اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور. زمزم کی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ہاں اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں. یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے گا. یہ چھوٹے عمل ہیں. یا قہارو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام. ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں اچانک یاد آئے. کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو. پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے اور کہاں لگے. کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے. اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے. یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں. ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے. اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپنی کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ. انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے. آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ مائی، اللہ لی، وکفا باللہ ولیم، کفا باللہ نصیرا. جہاں اسباب بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی. اتنی لمبی دعا. اللہ اپنی مدد بھیج دے. آج یہ مٹھی بھر ہے، اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. اتنی طاقتور دعا، اتنی طاقتور. یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا. اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گھروں کی، بازاروں کی، بیٹیاں بیٹے، گھر، بوڑھے جوان، آنچل، گلیوں، سب کی حفاظت کی نیت کر کے بہت بڑا مجمع حفاظت کی. یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں.
آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی، سب کے لیے بھلا نکل رہا۔ یا قہارو، مجھے حاجی صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں، میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا، نہیں رویا۔ اس کے بعد میں میاں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا، نہیں رویا۔ حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت، ان کی شفقت تھی۔ ان کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان سے پوچھیں آپ کا نام، فوراً کہتے ہیں میرا نام مقبول موٹا ہے، خود کہتے تھے بہت موٹا۔ کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے کھاتے تھے، پھر کھاتے تھکتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے، بیت الخلا جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے۔ شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے، پھر قمیض پہن لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے، میرا نام بھی تھا۔ اس نے کہا سارا دن تو ہنگے کا کھائے گا، اس کا ہم لے جائیں گے، اس کو ساتھ رکھ۔ انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ۔ فیصلہ ہو گیا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا قہاروں کا ذکر کیا، میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں۔ مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی، آلتی پلتی ایسے ماری، مار کے نا مجھے خود کر کے دکھا۔ کیفیت نہیں بھولے گی۔ حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا، مقبول موٹا بھی مر گیا۔ اس نے جو کر کے دکھایا نا، کہا میں رات کو بیٹھا عشاء، میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے، کہا کہ میں نے پڑھا یا قہارو یا قہار یا قہارو یا، اور کہا میں رویا، اور پھر مقبول موٹا رونے لگا۔ اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے جذبے تھے، اس کا وجدان، اس کی کیفیات تھی، اس کا درد تھا، اس کی آہی تھی، اس کی سسکیاں تھیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا۔ کیوں؟ سن لیں، اب جو کہنے لگا ہوں، الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں، کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے۔ الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں نا، اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے۔ بس اس کے اندر ایک غم تھا۔ کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا قہارو پڑھتا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر تک روتا رہا، اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ تیرے اندر قوت، طاقت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت ہے۔ پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ مشہور پامسٹ گزرے ہیں، ایم اے ملک، بہت زیادہ، کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ کال کوٹھڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گیا، میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے، تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو صبح پھانسی پہ جانے والا ہے؟ پتہ ہے مجھ سے کیا کہا صاحب جی میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، لکیریں کیا لینی ہے، صبح تو میں نے مر جانا ہے۔ اس کی وجدان، اس کی کیفیات کیا ہوں، جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہار پڑھ رہا ہوگا۔ میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا، اس نے وہ کر کے دکھایا، جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ پھر سنیں، یہ کر کے دکھایا ہے، کیا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ تو کر کے دکھایا تھا۔ اس نے اپنی کیفیات کو سمیٹا، سنبھالا، کھینچا، بنایا، اور مجھے، اور اس وقت میں میری کیفیات ہیں کہ میں 8-10 الفاظ بول چکا ہوں، اس کے بعد میں نے کہا ہے میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، کیفیات کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا قہارو، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں رات کو روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا۔ میں نے پوچھا فتنوں کے جال توڑنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمل کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں کر رہا۔ کرے اور کتمیر اور فتنوں کے جال نہ ٹوٹے اور وہ جال ان پہ واپس نہ پلٹے، یہ سن کہ مقبول موٹے نے کیسے فیصلے کروائے۔ دیکھ پھر یہ ہوتے ہیں منوانا، یہ ہوتا ہے منوانا۔ میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جو حضرات فتنوں کے جال کو، کتمیر کے فتنوں کے جال کو توڑ رہے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے ذمے عمل لگائے ہیں، انہوں نے اپنے ذمے وظیفے لگائے ہیں، یا ان کو عمل وظیفے دیے ہیں، وہ اگر فیصلہ نہیں کروا رہے تو مقبول موٹے سے سیکھیں۔ لگتا ہے انہیں لگی نہیں، لگتا ہے انہیں لگی نہیں ہے، لگتا ہے انہیں لگی نہیں۔ جب لگی نہیں ہوتی پھر کہتا ہے میں عمل کر رہا ہوں۔ نہ عمل کرے اور فیصلے نہ ہوں، عمل کرے اور عرش نہ ہلے، عمل کرے اور نظام عالم میں ہلچل نہ مچے۔ بس کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے، مقبول موٹا بیٹھا ہے اور یا قہار پڑھ رہا ہے اور اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہ صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہی جو کہتے تھے اس کو ساتھ کیسے رکھیں گے، ادھر کھائے گا ادھر جائے گا، پھر ادھر کھائے گا، ہاں پھر تیسرا کام سو جائے گا۔ میں نے تو دیکھا کھانا نکالنا پھر سو جانا۔ بیچارہ بے بس تھا۔ کچھ لوگ بے بس ہوتے ہیں، یہ وجود اللہ عطا کرتا ہے، کسی کو موٹاپا، کسی کو کیسے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، ان کو چین کپی کے ذریعے 500 کلو وزن تھا، قبر میں اتارا، کرینوں چین کپی کے ذریعے قبر میں اتارا۔ وہ بیچارہ کیا کرے۔ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے کہا حکیم صاحب کیا کھائیں گے؟ ڈیپ فریزر بھرے ہوئے کھانوں سے، اتنا کھا رہا ہے، ختم گیا، کھا رہا ہے، ختم۔ اس کی سائز کی جوتی نہیں ملتی تھی اس کی سائز کی جوتی، دراز قد تھا، ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ابلے ہوئے انڈے 3 درجن 4 درجن۔ اس دور میں یہ بوتلوں کے ڈالے ہوتے تھے، ایک 12-24 کا ڈالا پی گیا، دوسرا پی گیا، تیسرا۔ اس کی قبر میں اس بندے کو
जंजीरों और चैन कुपी के जरिए पूरा निजाम बना के कब्र में उतारा गया। ये उन लोगों के लिए सबक है जो तस्बीह खाने के जानिसार हैं, जो तस्बीह खाने के मुखलिस हैं, जो अबकरी और अबकरी के निजाम के मुखलिस हैं, उनके लिए सबक है मकबूल मोटा। कहता मैं अमल कर रहा हूं। कहां कर रहा है तू? हाँ, तू दुआ पढ़ रहा है, मांग नहीं रहा। मैं तुझे बताता हूं कि मकबूल मोटे ने दुआ कैसे मांगी और अर्शियों से फैसले कैसे करवाए थे और दज्जाल के फितनों और इस तार को फिर कैसे तोड़ा था। मैं पूरी दुनिया में मेरे मुखलिसीन हैं जिन्होंने अपने जिम्मे अमाल लिए हों और उनको मैंने इजाजतें दी हुई हैं, जो कर रहे हैं, चाहे मुझे बताया या नहीं बताया, इजाजत है, कर रहे हैं फितनों को खत्म करने और तोड़ने के लिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मकबूल मोटे ने एक रात में फैसला कैसे करवाया। वो तो मुझे करके दिखाया था ना, जब किया होगा। मुझे अल्फाज बार बार दोहरा रहा हूं, मेरी अल्फाज के दौरान मेरे अंदर खुद हलचल मचती है। मुझे तो करके दिखाया था, जब किया होगा फिर क्या होगा। सुबह ढूंढते फिर रहे, मना भी रहे थे, खिला भी रहे हैं, पता नहीं कितना खिलाया होगा, खिला